الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور ہم سب کے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ احباب کی خدمت میں فیضان شرعیہ کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لاسٹ منڈے کو بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو بڑا سراہا، اور آپ احباب کی بھرپور دوبارہ ریکویسٹ پر جو ہے آج کے اس ٹاپک کو ہم نے کنٹینیو کیا، اور آج بھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ نماز کا نہ پڑھنا، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اس پر جو ہے اللہ کی طرف سے جو وعید ہے، سختی ہے، اور جو عذاب بندے پہ نازل ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہے۔ اور پھر مسجد میں ہم لوگ جاتے ہیں، کیونکہ نماز اور مسجد کا جو ہے یہ دونوں کا آپس میں رشتہ جو نمازی کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایک نمازی جب مسجد میں جائے تو کس انداز سے اس کو مسجد میں جانا چاہیے، اور پھر مسجد میں بیٹھ کر اس کو کیا دنیاوی باتیں کرنی چاہیے، یا درود و سلام یا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور دنیاوی باتیں اگر مسجد میں کرتا ہے تو وہ بندہ کس پھر زمرے میں آتا ہے، گناہگار ہے یا کیا اس کے لیے کوئی وعید آئی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور نماز بالجماعت کے جو بینیفٹس ہیں، جو فوائد ہیں، وہ بھی علامہ صاحب نے لاسٹ ویک کو بیان کیے تھے۔ آج ہم زیادہ کوشش یہی کریں گے ان بھائیوں کو جگانے کے لیے جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جو بالکل نماز کی طرف آتے ہی نہیں اور یہ سمجھتے ہیں بس یہ ہمارا کام تو نہیں ہے، بس کھاؤ پیو اور سو جاؤ، بس جناب یہی ایک زندگی ہے۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو ہے باقی ہمیں اولاد ہوتی ہے، ان کے ہم بچے ہوتے ہیں، تو پھر انسان میں اور جانور میں فرق کیا رہا، یہ بھی اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لہذا آج کے جو نشست ہے اس کو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ لاسٹ منڈے کی طرح آج بھی آپ لوگ کالز کریں گے، اور دین سیکھنے سکھانے کے لیے آپ کالز کریں گے اور علماء سے سوالات کریں گے اس ہمارے ٹاپک پر۔ تو ماشاءاللہ لاسٹ ویک کو بھی علامہ مفتی محمد یونس مصباحی صاحب اللہ تشریف لائے تھے، اور ہمارے علامہ نظام الدین صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے آپ تشریف نہ لا سکے۔ آج الحمدللہ دونوں احباب موجود ہیں، اور آج بھرپور ہم گفتگو کریں گے ترک صلاۃ، ترک نماز پر جو عذاب ہے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، پھر ائمہ دین جو ہیں ان کے اقوال دری جو ہیں وہ ہم پیش کریں گے۔ میرے ساتھ عالم اسلام کے عظیم اسکالر اور عالم بعمل حضرت علامہ جو کہ ماشاءاللہ خلیفہ شیخ الاسلام کے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یونس مصباحی قبلہ تشریف فرما ہیں فیضان شرعیہ میں، اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت کے ساتھ ہمارے جو دوسرے عالم دین ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی آپ فیضان شرعیہ میں اور فرینڈز آف اللہ کے پروگرام میں پچھلے عرصے سے ماشاءاللہ کافی عرصہ دراز سے دیکھتے ہیں، یہاں پر بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، نوجوان اسکالر ہیں ہمارے، اور الحمدللہ مطالعہ دین کا بڑا گہرا اور بڑا شوق۔ تو میں آپ کو بھی حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین مصباحی قبلہ آپ کو بھی ویلکم کروں گا آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم صاحب۔ بہت شکریہ حضرت آپ کا۔
دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کی طرف ہم چلیں گے، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سوالات ضرور کریں۔ جیسے ہی ہمارا پروگرام شروع ہوگا علامہ مصباحی صاحب گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ، تو جیسے ہی اپنے کلمات کا آغاز کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کے جو کالز ہیں انشاءاللہ وہ بھی لیں گے۔ ہم چاہتے ہیں اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کال کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہم سنیں، اور یہ علماء کرام اس پر گفتگو کریں، اور یہاں ان کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے جو شرعی مسائل ہیں ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل پیش کیا کریں۔ آپ کا کام ہے سوال کرنا، ان علماء کرام کا کام ہے الحمدللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ارشاد فرمائیں گے۔ تو میں علامہ مصباحی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ ماشاءاللہ پچھلے سموار شریف کو جو خوبصورت آپ نے گفتگو نماز کے حوالے سے کی، الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو اس سے یقین، ہزاروں میں لاکھوں میں اگر چند لوگوں کو بھی ہدایت مل گئی تو میں سمجھوں گا ہمارے لیے الحمدللہ ایک بہت بڑا ذریعہ نجات ہوگا۔ تو میں چاہوں گا حضرت ترک نماز پر، خاص کر جو قرآن میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ایک اتھارٹی ہے اور کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا، اور ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ لہذا ہم پہلے قرآن کی روشنی میں ترک صلاۃ پر کیا عذاب ہے، کیا سختی ہے، قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، پھر حشر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر دنیا میں رہتے ہوئے اس کو نماز نہ پڑھنے کے جو نقصان آتے ہیں وہ انشاءاللہ اس پر علامہ صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، سبحان۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قاری صاحب قبلہ میں آپ کا شکر گزار ہوں چینل کے منتظمین کا کہ فیضان شریعت پروگرام میں آپ نے مجھے مدعو کیا، معروضات پیش کرنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، سب کو حق سننے، اس پر عمل کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین آمین۔ نماز کی اہمیت پہ بات ہو چکی ہے، جی، اور ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غنیت الطالبین کے دوسرے حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کی فضیلت کو معلوم کر لینے کے لیے یا دل میں بسا لینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کی یاد دلائی، اور اس کے معاً بعد میں نماز کا ذکر فرما، سبحان سبحان الیک من الکتاب ہاں، واقعی واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سبحان سبحان۔ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما گیا کہ آپ پر جو وحی کی گئی اس کی آپ تلاوت کیجئے اور نماز کو قائم رکھیے۔ سبحان سبحان۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، اور ضرور اللہ کا بڑا ذکر ہے یہ۔ سبحان۔ تو نماز کو اللہ تبارک و تعالی ذکر اکبر سے بھی تعبیر فرما کہ نماز کا جو ذکر ہے ایک ایسا ذکر ہے کہ دوسرے اذکار میں آدمی صرف اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے اور پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان۔ اور نماز ایک اللہ کا ایسا ذکر ہے واہ، کہ جس میں آدمی اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے اور پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان سبحان۔ دونوں ذکر میں بہت بڑا فرق ہے، اللہ اس لیے ولا ذکر اللہ اکبر کہا گیا کہ نماز کا جو ذکر ہے وہ ذکر اکبر ہے، چونکہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے اور پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ طیب ہے، طیب کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا۔ کہ دوسرے اذکار جو ہم کر رہے ہیں ان میں آپ کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ایون کہ جنابت میں بھی وہ ذکر کیے جا سکتے ہیں، غسل نہ بھی ہو پھر بھی ذکر اللہ کی مطلق آپ کو اجازت ہے جی۔ لیکن نماز کا جو ذکر ہے اس میں جنابت تو کیا، بے وضو ہونا بھی نہیں چلتا، کپڑے ناپاک ہو پھر بھی نہیں چلتا، جگہ ناپاک ہو پھر بھی نہیں چلتا۔ کیوں نہیں چلتا ہے؟
ان ساری چیزوں پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ باقی جو ذکر کیے جا رہے ہیں ان میں آدمی کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو اجازت ہے کہ بھئی توجہ کے لیے پاکی کی ضرورت، وہ تو یوں ہی پاک ہے، آپ کو پاک ہونے کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ لیکن نماز میں جب آدمی جاتا ہے تو وہ خود اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو پہلے اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کا نام دیا گیا۔ بھئی تکبیر تحریمہ یعنی حرام کرنے والی تکبیر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے جو دنیاوی تعلقات تھے وہ منقطع ہو گئے۔ اب آپ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، اب کوئی سلام کرے گا تو جواب نہیں دیں گے، کوئی بات کرے گا تو بات نہیں کریں گے، کسی کی طرف دیکھیں گے نہیں، جو کچھ کریں گے اللہ کا ذکر ہی کریں گے، اور پوری دنیا کو ہم بتائیں گے کہ اس وقت ہم تمہارے ساتھ میں نہیں ہیں، ہم اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں، لہٰذا ہمارا بچہ بھی رو رہا ہو پھر بھی میں اسے نہیں اٹھاؤں گا، میں بچے سے بھی یہی کہوں گا ابھی رکے رہو، ابھی میں تمہارے پاس نہیں، میں اپنے رب کے پاس، سبحان اللہ، رب کے پاس۔ یہی تکبیر تحریمہ یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ جو ذکر اکبر ہے تو اس ذکر اکبر میں صرف توجہ رب کی طرف نہیں ہوتی ہے، آدمی سراپا رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب نماز ختم کرنے کو ہوتی ہے نا تو جیسے ہم لوگ کہیں چلے جائیں تو حدیث پاک میں آیا نا کہ بھئی دیوار کی آڑ سے بھی آؤ تو سلام کرو، درخت کی آڑ سے بھی آؤ تو سلام کرو، کہ بھئی آپ مجلس آپ کی بدل گئی تھی اور آپ مل رہے ہیں تو آپ ملاقات کے لیے سلام سے ابتدا کرو۔ نماز میں ہم سب مل کر کے وہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم نے اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد وہی ہے، نہ ہم نے دیوار کی آڑ لی، نہ ہم درخت بیچ میں ہمارے آیا، کچھ نہیں آیا، ہم آپ کے ساتھ ہی تھے، مگر اس کے باوجود جب میں نماز میں گیا اور اب باہر نکل رہا ہوں تو وہیں بیٹھے بیٹھے بھی کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں مجلس بدلا نہیں ہوں، میں اپنی جگہ سے ہٹا نہیں ہوں، پھر مجھے سلام کیوں کرنے کو کہا گیا؟ یہ بتانے کے لیے ارے دنیا میں تو تم دیوار کی آڑ میں گئے تھے، یہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے، یہ تو تیرا عالم ہی بدل گیا تھا جب تو نے اللہ اکبر کہا، تو رب کی بارگاہ میں تھا، اب سلام پھیرا، اب تو دنیا میں واپس آ رہا ہے، لوگوں کو سلام کرتے ہوئے اس سفر سے واپس میں تمہارے پاس نہیں۔ کیا کہنے اللہ، یہ اتنی بڑی فضیلت جو ہمارے غوث پاک نے غنیت الطالبین میں بیان فرمائی کہ ایک مومن کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ نے وحی کے ذکر کے بعد میں اپنے نبی سے کہا کہ میرے محبوب نماز قائم کرو، اور یہی ذکر اکبر ہے۔ اگر تم چاہتی ہو اللہ کا ذکر اکبر کرنا تو نماز ہے جس میں ذکر اکبر ہوتا ہے۔ اب چلو نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر، اس میں بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کی، الحمدللہ۔ آج ہم بتائیں گے قرآن کیا کہتا ہے ترک صلاۃ کی وعید میں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے جو ہماری نص قطعی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر، یعنی الگ الگ جگہ پر الگ الگ آیت سے ہمیں نماز کی اہمیت کو جہاں بتایا تو ترک صلاۃ کے وبال کو بھی بتایا کہ جو آدمی جو عمل جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ترک بھی وبال میں اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو عمل فضیلت میں ہمیں بہت بلند و بالا بنا سکتا ہے، ترک کے اندر وہ ہمیں اتنے ہی وبال میں لے جاتا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی کأنہ وطرا اہلہ و مالہ، گویا کہ اس کے مال و اولاد سب کچھ تباہ و برباد ہو، کہ ہمارے مال و اولاد سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم کس قدر غم منائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز اگر تم نے جان بوجھ کے چھوڑ دی تو تم یہ مت سمجھو کہ ہم نے کوئی معمولی جرم کیا ہے، ارے تیرا جرم اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اگر دنیا میں تیرا سب کچھ تباہ ہو جاتا اس پر تجھے جتنا افسوس ہونا چاہیے اس سے زیادہ افسوس اے نماز چھوڑنے والے تجھے اپنی ترک صلاۃ پر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ لوگ مولا کائنات کا واقعہ سناتے ہیں تو صرف اس کو کرامت اور معجزہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب میں اس کی باریکی میں گیا نا تو میں نے یہ سوچا کہ بھئی معجزہ تو وہاں دکھایا جاتا جہاں ضرورت ہو، جہاں ضرورت ہو وہاں معجزہ دکھایا جاتا ہے۔
اب حضرت علی کی مولا کائنات کی نماز اگر رسول پاک کی محبت میں قضا ہو گئی کہ حضور سو رہے تھے آپ کے زانو پر اپنا سر اقدس رکھ کر کے، تو ادباً آپ نے حضور کو اٹھایا نہیں، لیکن مولا کائنات کی آنکھوں کے سامنے سورج تھا جو غروب ہو رہا تھا، اور جیسے ہی سورج غروب ہو گیا اور مولا کائنات نے اپنی نماز نہیں پڑھی تھی تو اشکبار ہو گئے، حضور کو اٹھایا نہیں، مگر ان کی آنکھوں سے جو آنسو گرے اس کی گرمی کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، کہتے علی کیوں رو رہے ہو؟ حضور میری تو نماز قضا ہو گئی، اللہ اکبر، میری نماز قضا ہو گئی۔ کون یاد دلا رہا ہے؟ رسول پاک جن کی ران پر اپنا سر اقدس رکھ کے سوئے ہیں، اس رسول پاک کی اطاعت میں، ان کے ادب میں انہوں نے نماز کے لیے حضور کو بیدار نہیں کیا۔ حضور کی نماز تو ہو گئی، انہوں نے اپنی نماز کے لیے حضور کو بیدار نہیں کیا، حضور اڑ آئیں مجھے نماز ادا کرنی، تو حضور کی محبت میں چھوڑی ہوئی نماز، مگر خوف خدا دیکھو ایک جانب کہ اشکبار ہوتے میری نماز قضا ہو گئی۔ اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لوگ معجزہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور میں اس کی یعنی تہ میں جا کر کے آپ کو بات بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا تھی، کہ معجزہ ضرورت کے وقت بتا، یہاں ضرورت کیا تھی، معجزہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی انکار تو تھا نہیں کہ جس میں معجزہ بتا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ علی کی نماز قضا ہو گئی ہے، اس نماز کو اگر اس کو ادا نہ پڑھایا جائے تو اس نماز کے غم میں وہ دنیا سے جا سکتا ہے، مگر اس کا غم کافر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضور کو معلوم تھا کہ علی کا غم جا نہیں سکتا ہے اگر ادا نماز نہیں پڑھے گا، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے مولا، رب کی بارگاہ میں کہتے کہ میرے مولا سورج کو واپس لوٹا دے، ورنہ علی اس غم سے اپنے آپ کو کبھی نہ نکال سکے گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سورج غروب ہو گیا ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ زندگی بھر روئے گا۔ تو پھر حضور نے اشارہ کیا، سورج پلٹ کے واپس آیا اور کہا علی نماز ادا پڑھ لو، اب یہ یاد رکھنا کہ تمہاری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، حضور نے اپنے معجزے کے ذریعے سے تمہیں عصر کی نماز ادا پڑھائی، غم کافور کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا غم تھا، سبحان اللہ۔ وہ جانتے تھے کہ انہو وہ تراہلوہو و معلوم کہ جانو مارو اولاد سب تباہ و برباد ہو۔ اب یہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ ان کے بعد میں ناخلف لوگ آئے، تو قرآن نے آنے والے نائب کو ناخلف کہا، تو ناخلف میں پہلا عمل کون سا بتایا؟ ایک خلیفہ اور ایک نائب کا وہ عمل کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی نیابت میں درستگی پر نہیں رہ سکتا ہے، ہزاروں اعمال ہو سکتے ہیں، مگر قرآن نے ان کے ناخلف ہونے کا پہلا عمل جو بیان کیا وہ ترک صلاۃ ہے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، اس وجہ سے وہ صحیح نائب نہیں بن سکتے ہیں، وہ خلف نہیں ہے، وہ ناخلف ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اس کے بعد کہا واتبعوا الشہوات، کہ آدمی جب ترک صلاۃ کرتا ہے نا تبھی شہوات میں جاتا ہے، یہی شہوات ہے کہ ہم نے اپنی چوائس کو آگے رکھا اور اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا، یہی سب سے بڑی خواہش کے پیچھے جانا، واتبعوا الشہوات۔ اب قرآن یہ کہتا ہے ان ناخلف کو اللہ کیا سزا دے گا؟ تو قرآن کہتا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ غی کی وادی میں جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، در منصور وغیرہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اس وادی سے جہنم پناہ مانگتی ہے، اللہ، اور فرما کہ اس وادی کے اندر اللہ نے ایک کنواں رکھا ہے آگ کا جس سے ہب ہب کا نام دیا گیا ہے۔ اب اس کنویں کے اندر ایسی آگ ہے کہ فرما کہ جہنم کی لپٹ میں کمی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کے دہانے کو کھول دیتا ہے، تو پھر وہ آگ ایسے ہی بھڑکنے لگتی ہے، اتنی خطرناک آگ کہ جہنم کی بھڑک اس سے باقی ہے، جہنم خود اس سے پناہ مانگے، اتنا سخت عذاب۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی ناخلف کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا ہے، وقت گزار کے پڑھی ہے، اس کو قضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غی کی وادی میں ڈال دے گا۔ فسوفا سے اشارہ قیامت کے روز کے آ گیا ہے، دنیا کے عذاب تو اپنی جگہ پر ہے، مگر ان کو غی کی وادی میں ڈالا جائے گا۔ اور قرآن میں سورہ ماؤن کے اندر ہے
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ویل کے بارے میں بھی ہمارے مفسرین نے کئی روایتیں نقل فرمائی کہ ویل ایک جہنم کی وادی ہے، 400 بار جہنم اس سے پناہ چاہتی ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جو نماز سے غفلت برتتے ہیں یعنی قضا کر کے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ویل کی اس وادی میں ڈالے گا جو جہنم کی خطرناک وادی ہے. تو یہ ان کے لیے حکم ہے جو قضا کرتے لیٹ کر کے پڑھتے بالکل سے وقت پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ تو ان کا تو وبال ہی کتنا ہے، وہ تو اس کو شمار میں نہیں لا سکتے. میں اس کے لیے قرآن کی ایک اور جس میں قرآن نے جہنم میں پہنچنے کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ فیصلہ کرے گا کہ جس میں جہنم میں بے نمازیوں کو پہنچا جائے گا، تو قرآن نے اس کو قرآن میں نعمت سمجھ کر کے بیان کر دیا گیا کہ بھئی تمہارے دماغ میں پہلے ہی سے آ جائے، چونکہ یہ تو ابھی جو ذکر ہے قرآن میں وہ ذکر ہے، اور آخرت میں جو آئے گا وہ حقیقت ہے. مگر جو اللہ کرے گا اس نے فضل کے ساتھ پہلے بتا دیا تاکہ مومن ان کمی کے شکار نہ ہو سکے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی جہنمیوں کو دیکھنے جائیں گے. سورہ مدثر میں اس کا ذکر ہے، جنتی جہنمیوں کو دیکھنے جائیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی تھا کہ بھئی بہت سارے جنتیوں کو جہنمی بتائے جائیں گے تاکہ جہنمیوں کے عذاب میں بھی اضافہ ہو سکے کہ یہ نعمت میں ہے اور ہم زحمت میں ہیں، اور یہ بھی پتا چلے کہ وہ ان کو خود احساس ہو کہ ہم کس عمل کی بنیاد پر جہنم میں آئے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کہ جاؤ ان جہنمیوں سے ملاقات کرو. وہ آئیں گے تو ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوگا، وہ جہنمیوں کو دیکھ سکیں گے، اس سے بات کر سکیں گے، اللہ باہر سے رہتے ہوئے بات بھی کر سکیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں سے وہ جنتی پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں تمہیں کون سی چیز کھینچ کے لے آئی، کیسے گئے تھے تم جہنم میں؟ تو کہتے بہت سارے اسباب گنائیں گے، لیکن پہلا سبب قرآن نے وہاں بھی جو بیان کیا ہے نا، ترک صلاۃ کو بیان کیا، سے اندازہ لگا کہ سارے اعمال سارے گناہ نیچے ہیں، ماتحت ہے. ترک صلاۃ کا جو گناہ ہے نا وہ قرآن کی روشنی میں بھی یہ جس طریقے سے فضیلت میں سب سے اوپر ہے، اس طریقے سے اس کا وبال یہ تدنس میں بھی اتنا ہی خطرناک ہے. تو فرمائیں گے قالو، وہ لوگ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم تو نمازی نہیں تھے نا اس لیے جہنم میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو قرآن نے 3 جگہوں پر تو یعنی کم سے کم 3 جگہوں پر تو واضح الفاظ میں جہنم کا ذکر فرمایا ہے کہ ترک صلاۃ کا وبال جہنم ہے. اور گزشتہ میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے کی وجہ سے اس آدمی کا نام جہنم کے اوپر لکھ دیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں جہنم میں جائے گا. اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں چاہتا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، تو ایک نماز بھی اسے جہنم میں پہنچا سکتی. اللہ اکبر. تو اس لیے مسلمانوں کو قرآن بھی پڑھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، تاکہ کم سے کم ان اعمال کی سزاؤں سے ہم واقف ہوں گے نا تو الحمدللہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اور کسی نہ کسی طریقے سے شوق سے نہ صحیح تو خوف سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے ہم ان اعمال کی پابندی کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں باعمل بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، ابھی علامہ صاحب نے قرآن پاک کی روشنی میں جو نماز کے چھوڑنے پر، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ صرف نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا، قضا کر کے پڑھنا، اس پر اگر اتنا سخت عذاب ہے اور وادی غی کا جو جہنم کا ٹھکانہ ہے اس کا حضرت نے ذکر فرمایا، تو پھر جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے نہیں، پوری زندگی وہ کبھی مسجد میں آئے نہیں یا گھر میں بھی کبھی نماز نہیں پڑھی، تو کیا بندہ مومن آپ کو رب کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے آپ کو کہ میں نے ایک دن مرنا بھی ہے اور رب کی بارگاہ میں جانا ہے؟ تو کون سا منہ دکھائیں گے وہاں پہ؟ کون سے اعمال ہمارے پاس ہوں گے جو ہم قبر میں لے کر جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو میرا امتی تھا. کیسا امتی تھا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں نے اس کو قرار دیا تھا.
تو حضور سید عالم صلی اللہ، اس حوالے سے بھی علامہ صاحب نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچانا یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، حضور کی آنکھوں کو تکلیف دینا، اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کرنے والے پر اللہ نے فرمایا ان اللہ یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ رسول کو جو اعزاز دیتا ہے اس پر پھر لعنت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ٹھنڈک کا میری آنکھوں کو نماز پڑھنا، تو جس نے نہیں پڑھی اس نے تکلیف پہنچائی ہوگی۔ لہذا آج سے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں یا تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ کوئی امتی مسلمان کلمہ گو یہ ایک عمل نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے یا حضور کو تکلیف دے۔ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جو ہے بہت ہی آسان انداز میں اور آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اور یہ جو در بدر کی ٹھوکریں جاتی ہو، کبھی آج اس کے پاس تویز لینے چلیں، آج اس کے ساتھ، آج یہ میرے گھر میں ہو گیا، آج یہ میرے گھر میں ہو گیا، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ لوگ اکثر چاہتے ہیں پیر صاحب وہ جی کسی نے مجھے بندش کر دی ہے جی میری روزی پہ، میرے گھر پہ۔ اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ قرآن میں بھی حضرت نے جو قرآن آیت پڑھی، میں بھی پڑھ دیتا ہوں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، اللہ اس کا روزی بھی اس میں تنگی کر دے گا، اور بھی اس کے جو عذاب اس پر آئیں گے، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ کاش ہمارے جو بزرگ ہیں جن کے پاس لوگ جاتے ہیں یہ تعویذ دھاگا گنڈا کرنے کے لیے، کاش وہ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ پہلے نماز پڑھتی ہو، قرآن پڑھتی ہو، نیک اعمال کرتی ہو، نہیں کرتی تو جاؤ پہلے یہ کرو، پھر آ کے میرے سے تعویذ لینا، میرے سے کچھ اصلاح کرنا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے ابھی آپ نے قرآن پاک کی روشنی میں جو نماز چھوڑنے کی جو سزا ہے، جو عذاب ہے، وہ علامہ صاحب سے سماعت فرمایا۔ آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس میں حضور نے نماز چھوڑنے پر، نماز نہ پڑھنے پر جو وعیدیں فرمائی ہیں وہ علامہ نظام الدین صاحب بیان فرمائیں گے۔ اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام فیضان شریعہ۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے اس پار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ویلکم بیک، اور میں ان تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہوں گا جن لوگوں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہوگا، اور یہ ہمارا ویکلی فیضان شریعہ کا پروگرام ہے جس میں آپ کے جنرل جو مسائل ہوتے ہیں ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور ہم سے کیجیے گا، اور آج کا جو سپیشل ہمارا ٹاپک ہے جو کہ ہر فیضان شریعہ کے پروگرام میں ہم رکھتے ہیں وہ ہے نماز چھوڑنے پر، نماز نہ پڑھنے پر کیا سختی ہے، قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور جو بزرگان دین کے اقوال ہیں اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ابھی لائیو کال کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، آپ لوگ ضرور کال کریں، اور جو بھی سوال نماز کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہیں آپ ہمارے علماء سے ضرور پوچھیے گا۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین قبلہ مصباحی صاحب سے کہ وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں نماز نہ پڑھنے والے اور نماز کو لیٹ کر کے پڑھنے والوں کے لیے جو وعیدیں، جو سختیاں اور جس ناراضگی کا اظہار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے ان پر انشاءاللہ حضرت گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت مولانا قاری زمان صاحب قبلہ، آپ کا شکریہ کہ آج پھر آپ نے اتنے حسین عنوان کے ساتھ ہمیں یہاں دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، آمین، آپ کی عمر میں خیریت سے برکت نازل فرمائے، آمین آمین، اور جناب عارف بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، آمین۔ ابھی آپ نے اور ہم نے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس صاحب قبلہ مصباحی سے بہت ہی عمدہ نماز کے تعلق سے گفتگو سماعت کی، جی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے میں جو انہوں نے نقطہ نکالا بہت خوب، وہ بہت ہی عمدہ نقطہ نکالا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ہماری قوم کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ حضرت نے نماز کے عنوان پر ایک کتاب لکھی ہے، وہ گجراتی میں لکھی ہے، جی جی، تحفہ نجات۔ اس میں تقریباً 300 حدیثوں سے انہوں نے نماز کی فضیلت کو اور نماز چھوڑنے کی وعیدوں کو مختلف زاویے سے بیان فرمایا۔ جی جی،
ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ اس کو اردو زبان میں کر دیں تاکہ اس کا فائدہ جو ہے عالمی ہو جائے۔ صحیح۔ مجھے جو حکم دیا گیا ہے کہ نماز چھوڑنے والوں کے لیے کیا وعیدیں ہیں، تو اسی کتاب سے میں چند حدیثیں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا، جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، نماز اس کے لیے نہ تو نور بنے گی ولا برہانن، نہ دلیل بنے گی ولا نجاتن، اور نہ نجات کا سبب بنے گی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ آدمی جو نماز چھوڑنے والا ہے قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ مع قارون وفرعون وحامان اللہ اکبر۔ وابی بن خلف، کہا گیا کہ وہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کو روایت کیا ہے مسند احمد ابن حنبل میں، بہقی نے شعب الایمان میں، اور دارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ جی، تو آپ سمجھ جائیے کہ نماز چھوڑنے والے کا حشر کیا ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا؟ کس کے ساتھ؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ۔ استغفر اللہ، استغفر۔ ایک ہی یہ حدیث پاک ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ قصداً بلا عذر شرعی، وداؤٹ اینی ریزن، اگر کوئی آدمی نماز کو پرپسلی لیفٹ کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو اس کو یہ پنشمنٹ دیا جائے گا۔ دوسری حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ وہ عہد، وہ پرومس جو ہمارے اور کفار کے درمیان ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، میرے آقا فرماتے اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جہارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا تترکن الصلاة متعمدا فإنه من ترک الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة اللہ ورسولہ، فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، اس لیے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ کا ذمہ اور اللہ کے رسول کا جو ذمہ ہے وہ اس آدمی سے الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ہمارے ساتھ محترم ڈبلیو خان صاحب ہیں، ان کو اپنے پروگرام فضائل شرعیہ میں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد زمان قادری صاحب، سب سے پہلے آپ کو اور دونوں علماء بھائیوں یونس و نظام الدین مصباحی صاحبان کو مدبانہ سلام۔ وعلیکم میں تین السلام۔ کی سوالات میں فضل لگا کے اجازت ہے۔ پہلا، کیا پچھلے سارے 1,24,000 کم پیش انبیاء، ہر نبی، ہر صحابی، ولی، مسلم امتی و 12 اماموں سے بھی افضل ہے؟ تو کیا پچھلے 1,24,000 انبیاء نے جو اپنے زمانے لحاظ سے جو 2 یا 3 نمازیں پڑھتے تھے، کیا وہ سبھی قریشی عربی یا عبرانی یونانی زبان میں پڑھتے تھے؟ Did all previous prophets pray in Qurayshi Arabic dialect or in Hebrew, Greek and other languages, Roman etc.? دوسرا سوال، اسلام کے ابتدائی صدی ہجری میں جب مختلف ممالک مشرق، مغرب، شمال، جنوبی مکہ سے جنوب وغیرہ فتوحات ہوئے، ان کے تو سبھی عربی زبان نہیں تھا، تو کیا کسی نے کبھی بھی عربی کے علاوہ مثلا فارسی یا رومی، بیزنطینی، سسانیدی، افریقی زبان میں نماز کبھی بھی کسی نے پڑھا تھا؟ یا کیا ہر صحابہ نے جب ان ممالک کو فتح کیا ان کو سمجھتی عربی سکھایا اور انہوں نے سمجھتی عربی سیکھا؟ کیا حکمت کہ کوئی اپنے زبان میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تاریخی لحاظ سے قاری صاحب، اور آج بھی تقریباً 2 ارب مسلم آبادی میں غالباً 80 یا 90% مومنین عربی مکمل نہیں جانتے۔ تو جیسے آپ کے انگریزی شمالی انگلینڈ کا ایکسنٹ، بلیک پن، آرٹیکولیشن مختلف ہے کسی جنوبی انگلینڈ لندن والوں سے یا امریکی آسٹریلیا والوں کے انگریزی سے، کبھی کبھی اتنا مختلف کہ پورے الفاظ کا معنی بدل جاتا، جیسے ہٹ یا ہائٹ وغیرہ، لیکن پھر بھی آپ قاری صاحب ان کو سمجھ سکتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب سے سمیع البصیر ہے، سب کو سننے، دیکھنے اور سمجھنے والا ہے، ہر کسی کے زبان سمجھ سکتا ہے، تو کیا حکمت اسباب کی قریشی عربی زبان کے علاوہ نماز قبول نہیں ہوگا؟ ویسے تو ہر غیر عرب کو کوشش کرنا چاہیے عربی اصطلاح سیکھنا، مجاہدہ کرنا، اور شاید یہ ایک قسم کا جہاد ہوگا، لیکن
اگر کسی کے تجوید اور مخرج میں کوئی غلطی جی جی کیا اس سے نماز ٹوٹتا؟ ٹھیک اور ہے اگر کوئی نماز پورا عربی نہیں سمجھتا کیا اس سے نماز invalidate ہوگا؟ Do minor makhraj mistakes in tajweed جی میں سمجھ invalidate گیا salah؟ کیسے کسی کو علم ہوگا کہ اس کا نماز قبول ہوا یا نہیں؟ تیسرا سوال، خشوع حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر کن بنا پر جماعت میں مسجد جماعت میں نماز اکیلے پڑھنے سے 27 یا 29 گنا زیادہ افضل ہے؟ اور کیا یہ خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ اور آخر سب سے ضروری سوال قاری صاحب، دور حاضر میں مختلف مکاتب فکر کے کتاب موجود ہے جو تفصیل سے آپ کو نماز کے ارکان اور احکام بتاتے ہیں، جی کوئی انہیں بدعت نہیں کہتے، تو کیا نبی پاک علیہ السلام نے نماز کے ہر احکام کو اصحاب یا اہل بیت سے کیوں نہیں لکھوایا تاکہ مستقبل میں کوئی فرق نہ ہوگا ہمارے سارے ائمہ میں یا شیعہ کے جعفری اسکولوں میں وغیرہ میں، چونکہ بعض کے مطابق کسی دوسرے کا صلاۃ قبول نہیں ہوتا؟ جی Did and what wisdoms why not Holy Prophet peace and blessings be upon him didn't order companions to write down exactly rituals of prayer؟ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ جی۔ علامہ صاحب خان صاحب کے سوالات بھی آپ نے سن لی، اس پر بھی دونوں میں حضرات سے گزارش کروں گا، اس پہ ضرور گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ علامہ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ مکتوبہ حتی تفوتہ من غیر عذر فقد حبط عملہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہی ہو گئی بغیر عذر کے تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب آپ نے غالباً حضرت معاذ کو نصیحت فرمائی تو اس میں یہ کہا تھا کہ تم ہرگز شرک نہ کرنا اگرچہ تمہیں کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، اور فرمایا کہ ہرگز فرض نماز کو مت چھوڑنا جان بوجھ کر، اس لیے کہ جو فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ اللہ۔ اور وہ حدیث پاک جو بھی اللہ صاحب نے پڑھی تھی اہل و عیال والی، وہ بھی آپ حضرات نے سن لی۔ اب ایک حدیث پاک جس کے راوی مولا کائنات ہے جی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تہاون بصلاتہ، جو نماز میں سستی دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 15 سزاؤں میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنی سزاؤں میں؟ 15 سزاؤں میں جو مبتلا نماز نہیں پڑھتا، نماز میں سستی، تہاون سستی کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سستی دکھاتا ہے اس کو جو ہے 15 سزاؤں میں مبتلا فرما دے گا۔ جی 6 سزائیں تو مولا علی فرماتے ہیں، تو واقعی اللہ صاحب نے صحیح نکتہ نکالا کہ مولا علی کو نماز سے کتنا پیار تھا۔ ہاں اللہ اکبر۔ بلکہ میں نے پڑھا ہے مرقات میں ملا علی قاری کہتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ مجھے اگر جنت میں جانے اور مسجد میں جانے میں اختیار دیا جائے تو میں مسجد میں جانے کو پسند کروں۔ ہائے اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ہمارے ساتھ محمد حاجی صادق صاحب ہیں ڈارلنگٹن سے، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، صاحب کیسے جناب؟ جی الحمدللہ خیریت سے، آپ ٹھیک سے ہیں؟ الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر، الحمدللہ آپ کی دعائیں سے، اللہ کے شکر اللہ کا، اللہ کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ قاری صاحب سب سے پہلے دونوں علامہ صاحب کو بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہے قاری صاحب۔ جی ایک سوال یہ کہ دیکھو آج کل نمازیں ظہر، عصر اور مغرب بہت نزدیک ہیں، جی جی کبھی کبھی ہاسپٹل کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ نماز کے ٹائم اپوائنٹمنٹ نہ ملے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی کلینک اتنی لیٹ ہوتی ہے کہ کوئی ایک آدھ نماز مس ہو جاتی ہے، جی تو پھر گھر کی قضا پڑھنی پڑتی ہے، کیا وہ کس خاتے میں کس حساب میں آئے گی؟ ٹھیک ہے ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ جمعہ کے دن ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ہمارے نمازی آتے ہیں، ایک دم خطبہ جو فنش ہوتا ہے وہ آتے ہیں، 2 فرض پڑھے، اللہ رکھا سب چلے گئے بس، جی جی کیا وہ جو نماز ادا ہوئی ان کی؟ ٹھیک ہے جی، میں بالکل پوچھتا ہوں صاحب، یہ دونوں آپ کے بڑے پیارے سوال ہیں ماشاءاللہ، بہت مہربانی۔ میں ابھی علامہ صاحب سے گزارش کروں گا، بہت شکریہ جزاک اللہ۔ جی حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ مجھے اگر جنت اور مسجد کے درمیان چوائس دی جائے تو میں اللہ کے گھر میں جانا پسند۔ اس لیے پھر وجہ بھی بتاتے ہیں ملا علی قاری فرماتے، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اپنی خواہش سے جاؤں گا، لیکن میں مسجد میں جو جاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ مولا علی
رضی اللہ کی فکر ہے کہ وہ مسجد سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور آج ہم علی علی کا نعرہ لگا دیتے ہیں، لیکن میرے بھائی مسجد سے ہمیں وہ الفت نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے جو آپ کو تھی۔ جی سبحان تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ 15 سزاؤں میں مبتلا ہوگا۔ 6 سزا تو اس کو موت سے پہلے دی جائے گی، اللہ 3 سزائیں موت کے وقت دی جائے گی، 3 قبر میں دی جائے گی، اور 3 جب وہ قبر سے نکلے گا تب اس کو وہ سزائیں دی جائے گی۔ اللہ پہلی سے 6 سزائیں جو موت سے پہلے ہوگی، فرماتے فَأَوَّلُهَا، فرماتے أَنَّهُ يَرْفَعُ عَنْهُ اسم الصالحین، اس سے جو ہے صالحین کا نام اٹھا لیا جائے گا۔ پھر دوسرا فرماتے ہیں کہ ترفع عنہ برکت الحیات، زندگی کی برکت اٹھا لی جائے گی، لیکن گویا اس کی زندگی جو ہے وہ مختصر ہو جائے گی، مختصر نہ بھی ہو لیکن اس میں جو زندگی گزارنے کے جو مزہ ہوتا ہے، لطف ہوتا ہے، روحانی سکون ہوتا ہے، وہ اس کو میسر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ترفع برکت الرزق، اس کے رزق کی برکت چلی جائے گی۔ اللہ اب بتائیں، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز چھوڑنے سے رزق کی برکت چلی جاتی ہے، تو بے نمازی ہو کر پھر تعویذ لو تو کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ صحیح۔ ہاں۔ چوتھا فرمایا کہ لا يقبل منه شيئا من اعمال الخير حتى يكمل صلاته، فرماتے ہیں کہ جب تک وہ نماز کو مکمل نہیں کرے گا اس کا کوئی عمل خیر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر فرماتے ہیں لا يستجاب دعاؤہ، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ چھٹا فرماتے ہیں کہ صالحین کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ یعنی کوئی اللہ والا دعا کرے تو بے نمازی کو اس دعا کا حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ 6 چیزیں بتائی حضور مولا کائنات میں جی کہ موت سے پہلے یہ چیزیں جی اس کے ساتھ ہوں گی۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، عبداللہ بھائی ہیں بولٹن سے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام قاری صاحب، خیریت سے؟ اللہ کے احسان ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے، بہت شکریہ۔ دونوں علماء کو میری طرف سے سلام۔ وعلیکم السلام۔ سوال علامہ صاحب کہ ہم جو شافی امام ہے مالکی حنبلی کے، ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جی شافی امام کے پیچھے یا تینوں امام جو ہمارے یا مالکی امام کے پیچھے یا حنبلی امام کے پیچھے نماز؟ جی جی۔ اور دوسرا سوال یہ کہ نماز پڑھنے کا اس دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آخرت میں تو انشاءاللہ ملے گا، اس دنیا میں کیا فائدہ؟ جی ابھی علامہ صاحب یہی بیان کر رہے ہیں، جی سن لیں آپ سنیے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی علامہ صاحب جی، اور فرمایا کہ وہ 3 سزائیں جو موت کے وقت دی جائے گی وہ کون سی ہے؟ فرماتے فَأَوَّلُهَا، پہلی سزا یہ ہے کہ یموت عطشانًا، استغفر اللہ، وہ پیاسا مرے گا۔ فرماتے کہ اگر 7 سمندر بھی اس کی حلق پیاس کے بجھا اندر نہیں سکیں گے، ہاں تو نہیں بجھا سکیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ اچانک اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ انہو، اس کے گردن پر دنیا میں جتنی لکڑیاں ہیں، جتنا لوہا ہے اور جتنے پتھر ہیں، سب کا بوجھ اس کے شولڈر پہ ڈالا جائے گا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں کہ 3 سزائیں جو اس کو قبر میں دی جائے گی، نمبر 1 اس کی قبر اس پر تنگ ہو جائے گی، اللہ اکبر، اور اس اللہ کی قبر میں اندھیرا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ نکیرین کے سوال و جواب دینے میں مشکلات اس کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ اور 3 سزائیں وہ جب قبر سے نکلے گا تو پہلی سزا یہ ہے کہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ حسابہ شدیداً، اس کا حساب سخت لیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے سے جائے گا تو بخشش یافتہ نہیں، دوزخ کی طرف جائے گا۔ ہاں اگر اللہ کرم کر دے تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 فرمان آپ نے، سبحان اللہ، اور کہہ کون رہے ہیں، کون بیان کر رہے ہیں؟ مولا علی باب العلم کہتے ہیں، جی جی۔ حضور مولا کائنات ہے۔ اب یہ ہمارے لیے خالی ایک فرمان کافی ہے جی جی، کہ ہم نمازی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، کہ
کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ نماز چھوڑنے کا. جی علامہ صاحب مزید بھی انشاءاللہ آپ سے اس حوالے سے ایک واقعہ سنا دوں میں بس. اچھا ٹائم کافی ہو گیا، میں ذرا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بیلنس ہے وہ باقی رہے کہ علامہ صاحب یہ ساتھ تشریف فرمائیں، سوالات بھی ہیں ہمارے پاس، تو ہمارا دورانیہ گفتگو کا وہ میں نے ہمیشہ گزارش کی 7 سے 8 منٹ اگر ہو تو بڑا اس میں الحمدللہ آسانی بھی ہو جاتی ہے. تو علامہ صاحب آپ کی طرف آپ نے اب حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں مزید ابھی بیان کرنا ہے، اور آپ سے علامہ صاحب پھر گزارش کروں گا قرآن پاک کے حوالے سے ماشاءاللہ مزید لوگوں کو جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کے حوالے سے یا بزرگان دین کو جو اقوال ہیں ان کے حوالے سے میں چاہوں گا اس پر مزید گفتگو کریں. لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس آ کے انشاءاللہ جو سوالات آئے ہیں ان پر بھی انشاءاللہ علامہ نظام الدین صاحب اور قبلہ مصباحی صاحب انشاءاللہ جوابات بھی ارشاد فرمائیں گے، اور مزید ترک صلاۃ پر جو عذاب ہے وعید ہے انشاءاللہ وہ بیان کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، مبارکباد پیش کروں گا. اتنا خوبصورت پروگرام آج ہمارے علماء کرام جس خوبصورتی سے پیش کر رہے ہیں. نماز نہ پڑھنے کی جو عذاب ہیں، جو بالخصوص ابھی علامہ نظام الدین صاحب نے حضور مولا کائنات کی زبان مبارک سے جو 15 عذاب بیان کیے ہیں بندے کے لیے ہوں گے، تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے علماء کرام ائمہ دین یقیناً اپنے واعظوں میں اپنے خطبوں میں لوگوں کو جہاں فضائل بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی باتیں کرتے ہیں، تو یقیناً نماز کے حوالے سے بھی آپ لوگ ضرور اس پر بات کرتے ہوں گے. اور میری ایز ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی ریکویسٹ بھی ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں جو ہمارے سروں کے تاج ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ ہمارے مسلک کے جو لوگ ہیں وہ نماز کی طرف بہت کم، اگر آپ مساجد میں جا کے دیکھیں تو تعداد آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا. لہٰذا اس چیز کی ضرورت ہے کہ نماز کی اہمیت اور نماز پر جو عذاب ہے وہ مسلسل لوگوں کو بیان کرے. ایک بندے کو 2-4 بار کہیں گے بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی تو دوزخ آپ کا ٹھکانہ ہے، دوزخ آپ کا ٹھکانہ ہے، 4 دفعہ کہیں گے نا تو 5ویں مرتبہ اس کو تھوڑا سا اس کا دل ہلے گا کہ مجھے کچھ بتایا جا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو اللہ ان کے علموں میں فضل، علم و عرفان میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. ابھی جیسے علامہ مصباحی صاحب نماز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اگر اس طرح کے ہمارے پروگرام مساجد میں رکھے جائیں، مراکز میں رکھے جائیں، ہفتہ وار لوگوں کی تربیت کے ایسے پروگرام نماز کے حوالے سے، ارکان دین کے حوالے سے رکھے جائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر لوگ جو ہے وہ نماز کی طرف نہ آئیں. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ نماز نہ پڑھنے سے عذاب کیا ہے یا پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، تو پھر اس پر آپ کیا اعتراض کریں گے؟ ہمارا کام ہے کہ ان کو یہ تعلیم دینا، ان کو بتانا، ڈرانا اللہ سے، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی آئے گا. مسز ناصر صاحب ہمارے ساتھ برمنگھم سے، آپ کو پروگرام کے فضائل شریعہ کے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پہ. آمین آمین. اور دونوں علماء کرام کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ علامہ صاحب نے حدیث پاک بیان فرمائی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے کہ ہماری بھی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. آمین آمین آمین. جی میرے جی 2 سوال ہیں. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کا فرمان ہے کہ نماز قائم کرو. جی تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس قائم کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی وضاحت فرما دیں کہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے. جی ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے بہت سارے بچوں کو مطلب کہنا چاہیے ایسے جو موضوعات ہونے چاہیے مطلب کہ مساجد میں کہ بچے اس طرف مائل ہوں. تو ان جی بچوں کے بارے میں یا جی والدین کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ جو پہلے جب تک مطلب جو والدین کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو جو وبا اتنی عام ہے کہ لوگ تو مطلب نعوذ باللہ نماز کو مطلب نہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. جی جی. تو ایسے بچے اگر ایسے مطلب دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کوئی پڑھنا کوئی آپشنل ہے. اسی طرح اگر کسی بچی کی ایسی فیملی میں شادی ہو جاتی ہے کہ جہاں کہ نماز مطلب جب ٹائم ہوا تو پڑھ لیا، نہ ہوا تو نہیں پڑھا،
تو اگر وہ جو بچی بھی اپنے گھر میں تربیت پہ لے کے گئی تھی لیکن وہاں جا کے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس جی بچی پہ کیا جی والدین سختی کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو چاہیے کہ آپ ان جی لوگوں میں ڈرنے کے بجائے آپ ان کو اپنی طرف مائل کر لیتے، تو اگر مطلب شریعت کی روح سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک مطلب بالغ جو مطلب اولاد پہ مطلب والدین کتنی سختی کر سکتے ہیں، کتنا مطلب شریعت نے حکم دیا ہے؟ صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا جو چند سوالات ہیں ان پر بات کر لیں۔ ڈبلیو خان صاحب کے سوالات ماشاءاللہ بڑے ہمیشہ پیارے ہوتے ہیں، تو میں چاہوں گا تھوڑی اس پر روشنی ڈالی۔ نماز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ دوسری زبانوں میں عربی، چائنی ہے، ایک اور لینگویج ہے، فارسی ہے، اس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جیسا کہ یہاں پہ ہمارے یو کے کا اور باقی علاقوں کا جو ایکسلنٹ ہوتا ہے بولنے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ذرا، تو اگر نماز میں وہ لوگ عربی میں، ظاہر کہ وہ عربی دان تو نہیں ہے لیکن وہ عربی میں نماز پڑھتے ہیں جو کہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ نماز کو عربی زبان میں ہی رکھا، اور کسی زبان میں وہ یا اپنی زبان میں کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اس میں کیا حکمت تھی عربی زبان میں رکھنے کی؟ اگر وہ لوگ صحیح طریقے سے ادائیگی مخارج کی نہیں کرتے تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جہاں تک عربی زبان کا سوال ہے جی تو اولاً تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے، اور اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسل میں آپ کو بھیجا، جی آپ کے اولاد میں بھیجا، تو وہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بھی زبان ہے۔ ٹھیک، تو دو نبیوں سے اس کی ایک عظیم نسبت ہوئی، ٹھیک، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو پسند فرمایا، اور وہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں مگر نسبتوں کی وجہ سے درجات مختلف ہوتے ہیں تو اللہ نے پسند فرما۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں سوال بھی عربی زبان میں ہی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے حشر میں اٹھنے کے بعد سب کی زبان عربی ہوگی، اور جو عبدالآباد تک لوگوں کو جنت اور جہنم میں جہاں بھی ٹھہرایا جائے گا سب کو وہاں آخرت کی زبان عربی زبان ہی ہوگی، چاہے دنیا میں کسی نے سیکھا ہو چاہے نہ سیکھا ہو، لیکن وہاں اللہ کی طرف سے سب کو عربی زبان القاء کر دی جائے گی، اور پورا عالم ہی پھر وہ عربی زبان ہی پہ چلے گا۔ اللہ، تو یہی معاملہ جو قبر میں سوالات ہے وہ بھی اسی طرح جی وہ بھی عربی ہی میں ہوں گے۔ اچھا، جیسے بخاری وغیرہ میں اس کا ذکر موجود ہے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو یہ سب عربی ہی میں سوال ہوں گے۔ تو قبر کا سوال بھی عربی میں، جنت کی زبان بھی عربی ہے، اور اس طریقے سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن پاک کو بھی عربی زبان میں نازل فرما۔ دوسری زبانوں میں جیسے دوسری کتابیں وہ دوسری زبانوں میں بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمایا، جو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت معیاری زبان ہے، اور دوسری زبانوں کی فصاحت و بلاغت کبھی بھی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ عربی لوگ اپنے مقابلے میں غیر عربی کو عجمی سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس چاہے جیسی زبان ہو، لیکن جو عربی زبان ہے اس کی فصاحت کو کوئی بھی آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ بہرحال وہ تو ان کا ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ اللہ نے جب قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا تو یہ قرآن کے الفاظ وہ ہیں کہ حقیقت میں تو کلام نفسی ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ تو یہ الفاظ سے بھی پاک ہے، وہ زبانوں سے بھی پاک ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، بغیر اس کا وہ کلام ہے۔ لیکن اللہ نے جب اپنے کلام نفسی کو ہمیں عطا فرمایا ان الفاظ اور رموز کے ساتھ، ان رسوم کے ساتھ، ان نقوش کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عربی کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ جو زبان ہے اللہ کا کلام جو ہے اس کے لیے خود یہ انتخاب عربی کا اللہ نے کیا، سبحان اللہ۔ لوح محفوظ میں عربی ہی میں لکھی گئی، حضرت جبریل امین لے کر کے حضور پاک کی بارگاہ میں آئے تو عربی ہی میں وہی لے کر کے آئے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھ کے سنا تو عربی ہی میں پڑھ کے سنایا۔ تو جو قرآن ہمیں دیا گیا اس کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے، کلام نفسی تو اس سے پاک ہے، لیکن اس زبان کو کلام نفسی کو ہم تک پہنچانے کے لیے الفاظ کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں عربی کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ اللہ کا چونکہ انتخاب ہے، اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ جب تم نماز کے اندر حاضری دو
تو ایسی صورت میں تمہیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے قیام میں تو وہ عربی ہی میں قرآن پڑھا جائے گا، چونکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اب رہ گیا ہم اپنی زبان میں کوئی ترجمہ کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ کوئی آدمی ترجمہ کرنے والا یہ 100% عربی کے الفاظ کا فالو کر کے ترجمہ کرے گا، کچھ نہ کچھ الفاظ کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو اس کلام کی جو ایک حیثیت ہے کہ اللہ نے جن الفاظ کا انتخاب فرما لیا ہے، اب اس میں یا تو کچھ آگے جائے گا یا کچھ پیچھے جائے گا، اگر پیچھے گیا تو کچھ رہ گیا، آگے بڑھا تو ان الفاظ پہ آپ نے کچھ بڑھا دیا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی آدمی کے اپنے نظریات الگ ہوتے ہیں، جیسے دور حاضر میں دیکھ لو نا کہ اس کا ترجمہ الگ ہے، اس کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے، ہزاروں طرح کے ترجمے۔ اگر آپ کو ترجمے کی اجازت دے دی جاتی نا تو ابھی دنیا میں ہے نا لوگ نماز پڑھتے نا تو نماز میں خدا کا کلام نہیں ہوتا، اپنی پسند کی چیزوں کو اپنے الفاظ میں قرآن کے نام سے بتاتے، اور نماز میں بھی اسی طریقے کی بدعقیدگی پھیلائی جاتی جیسے کہ انہوں نے لکھ کر کے پھیلائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا بھئی یہ تو میری بارگاہ کی عبادت ہے، یہ فلاں الگ بول رہا ہے، فلاں الگ بول رہا ہے، فلاں الگ بول رہا ہے، تو لوگ کہیں یہ کیا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے خدا کی بارگاہ میں یا نماز ادا کر رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، نماز میں اول سے لے کے آخر تک، چاہے تم عربی جانتے ہو چاہے تم عربی نہیں جانتے ہو، چاہے تم عربی ہو چاہے عجمی ہو، میرے حبیب کی زبان عربی ہے، میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اور نماز میں تم جب جاتے ہو تو پہلے بتا دے گا اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، آدمی اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، وہاں شرگوسی رب ہی کی بارگاہ میں ہوتی ہے، جس کو ہمارے آقا نے یوں تعبیر فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صلی کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، ایسی نماز پڑھ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ پوزیشن تمہاری نہیں ہو سکتی ہے تو کم سے کم اتنا سمجھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی بارگاہ میں ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ اور جب اللہ سے کلام کر رہا ہے تو ہم ڈر گئے کہ خدا ایسا نہ ہو کہ خدا کی بارگاہ میں کلام کر رہا ہوں، وہ میرے سامنے موجود ہے، اب میں اپنے الفاظ میں بولوں تو شاید کہ وہ الفاظ اس کی بارگاہ کے لائق نہ ہو سکے، عبادت ہو اور الفاظ اس کی بارگاہ کے لائق نہ ہو سکے، رب میرا میرے سامنے ہو اور میرا کلام اس کی بارگاہ کے لائق نہ ہو سکے، تو میں ڈر گیا۔ تو میں نے یہ کہا میں ایسا انتخاب کیوں نہیں کر لیتا ہوں؟ میرے آقا نے ہمیں فرمایا کہ میں تو نبی ہوں، میں تو اس کی بارگاہ سے قاصد بن کے اور رسول بن کے تمہارے پاس میں آیا ہوں، مجھے سارے آداب سکھا دیے گئے، اس بارگاہ کے آداب کیا ہوتے ہیں، لہٰذا تم اپنی زبان میں بولو گے تو ڈر ہے کہ کچھ آگے پیچھے ہو جائے اور تمہارے لیے خطرہ بن جائے، اس سے بہتر ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو، تاکہ اس بارگاہ میں جو الفاظ بولو گے، میں نے اللہ اکبر کہا تو نبی نے کہا میں نے کہہ دیا، میں نے ثنا پڑھی تو نبی نے پڑھی میں نے پڑھ لی، میں نے تعوذ و تسبیح پڑھا نبی نے پڑھی میں نے پڑھی، نبی نے سورہ فاتحہ پڑھی میں نے پڑھی، انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی میں نے پڑھی، اور رکوع اور سجدے میں جو تسبیح نبی نے پڑھی اللہ میں نے بھی اسی تسبیح کو پڑھا ہے، اس لیے کہ نبی خوب جانتے ہیں خدا کی بارگاہ کا ادب کیا ہوتا ہے، تو ہمیں اس بارگاہ کے ادب کو ملحوظ رکھنے کے لیے اور کچھ اس میں آگے پیچھے نہ ہو جائے تو یہ اصول بتا دیا گیا کہ بڑی بارگاہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ اللہ نے جس کو اپنی بارگاہ سے رسول بنا کے بھیجا ہے اس نے جیسا سکھا دیا ایسا ہی پڑھو، جو بتا دیا وہی پڑھو، اپنے جانے سے کچھ بھی مت ملاؤ تاکہ ادب بھی ملحوظ رہ جائے، نہ کمی ہو نہ بیشی ہو، اس بارگاہ کی جو پسندیدگی ہے اسی طریقے سے نبی کے طریقے سے ہم اس بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ علامہ صاحب سے ریلیٹڈ ایک کویسچن ملتا جلتا ہے آپ کی طرف آتا ہوں علامہ نظام صاحب، ایک ہمارے بھائی ہیں وہ الحمدللہ دارہ ایمان اسلام میں داخل ہوئے، اب ان کو عربی پڑھنا نہیں آ رہی، وہ ان کا کویسچن ہے کہ وہ انگلش میں جو قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ان کے لیے عربی میں پڑھنا ضروری ہے؟ اگر اس کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ رہے ہیں انگلش میں اس کا قرآن کی آیت کا یہ مقصد ہے یہ مطلب ہے، تو اگر وہ بالخصوص عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو کیا ان کو ثواب اجر وہی ملے گا جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو ملے گا؟ وہ صرف اس کا ترجمہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے علماء نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، فتویٰ ہے کہ قرآن کو انگلش میں گجراتی میں لکھنا ناجائز ہے۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رسم عثمانی ہے اس پر باقی رکھنا فرض ہے،
اگر اس طرح کی اجازت دے دی جائے تو پھر کیا ہوگا کہ رسم عثمانی ختم ہو جائے گا. ان کو چاہیے کہ وہ عرب جو مسلمان ہو گئے ہیں تو عربی زبان کوئی مشکل نہیں ہے. بڑھاپے میں لوگ قرآن سیکھ جاتے ہیں, ایک قاعدہ سیکھ گئے, قرآن پڑھنا آ گیا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فتح رضیہ میں کہیں لکھا ہے کہ جو نیا مسلمان ہو وہ پڑھنے پہ قادر نہیں ہے تو وہ فرضوں میں بھی اور نفلوں میں بھی جو ہے نا کسی کے پیچھے کھڑا ہو جائے اتنے دن. سبحان اللہ. پھر جو ہے قل هو اللہ اور قل اعوذ بالناس یاد کرنے میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ جی تو وہ یاد کر لے اور جب تک دوسری صورتیں یاد نہیں ہوتی ہے 2 صورتوں سے نماز پڑھتا رہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ بھائی ابھی وہ مسلمان ہوا ہے تو وہ کیا کرے, وہ ہر نماز میں جو ہے کسی کا مقتدی بن جائے. تو اس کے لیے یہ حل ہے. تو تلاوت کلام پاک, تلاوت کلام پاک جو ہے اس کو قرآن پڑھنا یعنی عربی پڑھنا سیکھنا ضروری ہے. صحیح. جب تک وہ نہیں سیکھتا ہے ترجمہ پڑھ رہا ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن سیکھے. اور علامہ صاحب کی ایک بات پر مجھے بات یاد آ گئی کہ سلمان ایک کال لے لوں, میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں, بالکل کسی کو آپ کنٹینیو کریں گے پھر میں علامہ صاحب کی طرف ہی آؤں گا. مسز اختر صاحب انڈوٹی کم سے ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو فیضان شریعہ میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب, قاری صاحب آپ کو بہت سلام ہو, اور ہمارے دو علماء اکرام کو میری طرف سے بہت بہت سلام ہو. ماشاءاللہ بہت پیارا اور دل دہلا دینے والی سزا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک, جس طرح نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم نماز 5 وقت کی پڑھیں. پروردگار کو جو خوش رکھے اور اپنے آنکھوں کو جو خوش رکھے. بھائی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بڑی سزائیں مطلب نمازیوں کے لیے ہیں. میرے دل میں خیال ہے کہ اللہ جنت بخشے, میرے والد صاحب 7 سال دوسری جنگ عظیم میں قیدی رہے تھے. تو مجھے نماز تو وہ پڑھتے تھے, مجھے علم نہیں کہ انہوں نے اپنی جو قضائے نماز قضائے ہوئی پڑھی ہوگی یا نہیں. تو اب اولاد ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے, ہم نماز تو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے. کیا ایسا شریعت میں حکم ہے کہ ہمارے والد صاحب کو کوئی ایسی سزا نہ ہو؟ ٹھیک, اس پر وضاحت فرمائیں. میں اس پر انشاءاللہ پوچھ لیتا ہوں. میرے بھائی بہت شکریہ میری بہن, جزاک اللہ. جی علامہ صاحب کیا آپ؟ سلمان فارس سے آئے تھے, بلال حبش سے آئے تھے. اللہ اکبر. بیان جواز کے لیے ان کو ترجمہ کرنے کی اجازت دے دی جاتی, لیکن رسول اللہ نے اجازت نہیں دی, اس لیے خان صاحب ایسی اجازت نہ تلاشیں. صحیح. ماشاءاللہ بہت خوب. میرے بھائی جن کا سوال آیا تھا وہ ابھی نئے مسلمان ہوئے, ذکی بھائی اگر ان سے آپ کی بات ہو سکے تو ان کو بتایا جائے کہ قرآن پاک کو جو انگلش کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کا ان کو اجر ملے گا, لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ قرآن پاک سیکھیں. الحمدللہ بڑی عمر کے میں نے لوگ دیکھے ہیں, پچھلی عمر میں جا کے انہوں نے قرآن پاک سیکھا بھی اور حفظ بھی کیا ماشاءاللہ. ایسی چند مثالیں ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے, دین اسلام کی طرف لے آئے ہیں, تو پھر یہ کوشش کریں تھوڑی اور آپ قرآن بھی ضرور اگر وہ بلیک بن کے میں مفت سکھا دوں گا ان کو. صحیح. اب ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں رہتے ہیں, اگر ہمارے قریب ہو تو انشاءاللہ ہم ان کو مفتی سکھا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کہاں پہ رہتے ہیں. اگر ہم سے دور ہیں یہاں سے تو لوکل جو وہاں کی مسجد ہے وہاں سے امام صاحب سے آپ رابطہ کریں. اور جی اچھا کوانٹری سے, آپ کوانٹری تو دور ہے کافی ہم سے جو ہے, تو وہاں ماشاءاللہ مدرسے بھی ہیں, مساجد بھی ہیں. تو وہ بھائی اگر مسجد میں جائیں تو اگر کوئی مسجد کے امام یہ ہماری بات سن رہے ہیں تو اگر اس بندے سے اپروچ کریں تو ان کو اگر وہ دین میں آ گئے الحمدللہ تو ان کو مکمل رہنمائی بھی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس پر اجر بھی ملے گا. جی علامہ صاحب, اب میں چاہوں گا کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں علامہ مصباح نظام الدین صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور فرمان بھی کن کے بیان کیے جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اتنا بڑا اعزاز حضور مولا کائنات کے لیے. اور جن کی نماز قضا ہوئی تو جو چہرہ مصطفیٰ پہ آنسو گرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جس کی محبت میں تم احترام میں بیٹھے رہے, اب نماز کیسے ہو سکتا ہے تمہاری نماز قضا ہو جائے. تو جو اکثر علماء یہ معجزے تک بیان کرتے ہیں, لیکن اس کی جو آگے حکمت ہے وہ علامہ مصباح صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمائی. اور ابھی جو علامہ نظام الدین صاحب نے 15 اقوال پیش کیے ہیں وہ تو سن کے ایک بندہ مومن جو صحیح مسلمان ہے نا وہ اس کو ہل جانا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہمیں یہاں دنیا کی تھوڑی سی کوئی قید یا ڈر کا خطرہ ہو جائے نا, یہ پولیس والا روک لے گا, مجھے پینلٹی لگ جائیں گی, تو بڑا ہمیں ہاں یار یہ کام نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیں کچھ خوف کو جواب نہیں دینا. لہذا مسلمانوں ابھی سے جاگ جاؤ اور اللہ کا خوف اپنے دل میں لے آؤ. یہ سختیاں قبر کی, حشر کی, اور جو بھی علامہ صاحب نے دنیا میں موت سے پہلے جو 6 چیزیں بیان کی ہیں,
اللہ اکبر. اللہ اپنے حبیب کا صدقہ کرم فرمائے اور ہمیں ان علماء ربانیین کو دعائیں دینے چاہیے جو ہماری اصلاح کر رہے ہیں اور فی سبیل اللہ اصلاح کرتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ آ کے. تو علامہ صاحب میں چاہوں گا مزید ساتھیوں کو آپ نماز چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں وہ بتائیں. بسم اللہ. قرآن پاک میں سورہ روم میں آیت نمبر 31 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم رکھو اور مشرکین مت بنو. تو یہاں ایک جانب نماز کا ذکر ہوا اور دوسری جانب شرک کا ذکر ہوا ہے. یعنی مشرکین تو اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ اسلام انہوں نے قبول ہی نہیں کیا ہے, وہ مسلمان ہی نہیں بنے ہیں, اور مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے وہ نماز نہ پڑھے. تو مشرک اور مومن میں جو ایک اسلام اور غیر اسلام کا فرق موجود ہے نا, تو پھر اس پر آپ پر کیا اثر ہوا کہ بھئی وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا, اور آپ ہوتے ہوئے نہیں پڑھتے ہیں. تو دونوں کا عمل یہ یکساں ہو گیا ہے, اور یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مومن کا عمل یہ اہل ایمان کا عمل ہوگا, اہل کفر کا عمل کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ایک وعید سنائی گئی کہ نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے مت بنو. قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیام صلاۃ کا مطلب نماز. ہماری یہ بہن کا سوال بھی آگیا تھا کہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز پڑھنی تو آپ نے پڑھ لی. قائم رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کو کھڑا رکھا جائے, یعنی اس کے لیے اہتمام کیا جائے, اس کے ضرورت یعنی اس کو کھڑا رکھنے کی یا اس کو قائم رکھنے کے لیے باقی رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام اسباب کو فراہم کیا جائے. نماز کو واقعتاً نماز کے طریقے سے پڑھا جائے, جس کو حضور نے فرمایا جیسے مجھے دیکھتے ہو اس طریقے سے نماز پڑھو. یہ قیام صلاۃ. ہمارے غوث پاک نے اس قیام کا مطلب کچھ الگ بیان فرما. وہ فرماتے ہیں نماز پڑھنی تو آپ نے جو پڑھنی وقتوں میں آیا آپ نے پڑھی, 4 رکعت 8 رکعت جو کچھ ہے آپ نے پڑھا, نماز ہو گئی. اور قیام کا مطلب قائم رکھو نماز کو. تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد روحانیت اور طریقت کی نماز ہے. کہ جو شریعت کی نماز ہے وہ تو شریعت کی نماز تو ایک وقت کی پابندی کے ساتھ رکعتوں کی پابندی کے ساتھ میں ہے, اور جو طریقت کی نماز ہے وہ دل کی نماز ہے. سبحان اللہ. اور اس میں آدمی کو ہما وقت اللہ کی طرف اپنے دل کے ساتھ متوجہ رہنا ہے کہ وہ نماز کبھی بھی اس کی فاسد نہیں ہونی چاہیے. اللہ یعنی آدمی گناہ کرے, نافرمانی کرے, غفلت میں پڑ جائے, دوسروں کی طرف متوجہ ہو جائے, تو جس میں غفلتیں ہمارے پاس میں آتی تو وہ نماز سے علیحدہ ہونا. وہ فرماتے طریقت کی نماز میں آدمی چاہے کسی سے بات کرے, چاہے کسی سے گفتگو کرے یا اپنا دنیا کا کام کرے, مگر اس کی دلی توجہ کا جو مرکز ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہی ہوتی ہے, وہی اس کا قبلہ ہے, اور ہما وقت وہ اپنے دلی توجہات سے اس کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو یہ نماز کو قائم رکھنا ہوگا. تو اس سے کئی طریقے بیان کیے جاتے ہیں. خوبصورت بادشاہ جی. اور یہ حدیث جو یعنی سب سے زیادہ ہم لوگوں کو یعنی خوف دلانے والی ہے, وہ کون سی حدیث؟ یہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند امام احمد میں حدیث ہے, اور در منصور میں بھی امام جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمارہ بن حزم سے روایت ہے, حضور پاک نے فرمایا اربعن فرضہن اللہ تعالی فی الاسلام. اللہ نے اسلام میں 4 چیزوں کو عملی طور پہ فرض فرمایا ہے. جی. پھر فرماتے فمن جاء بثلاث لم یغنین عنہ شیئا حتی یأتی بہن جمیعا. اگر وہ ان میں سے بعض پر عمل کرتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے, جیسے نماز نہیں پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا ہے, نماز نہیں پڑھتا اور روزے رکھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا اور حج پہ حج اور عمرے پہ عمرے کیے جا رہا ہے, وہ اسی لیے کرتا ہے کہ بھائی مجھے ثواب مل جائے. تو فرما کہ بھائی فرض کی ادائیگی کے ساتھ ثواب بھی ملحوظ ہوتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ فرما گیا کہ چلو اگر فرض چیز ہے تو وہ قانون کے حساب سے فرض تو ساقط ہو جائے گا, اس کا وہ ذمے سے نکل جائے گا, لیکن اس فرض کے اوپر اللہ نے بہت بڑے ثواب کی بشارتیں بھی رکھی ہیں. ان تمام بشارتوں سے وہ آدمی محروم بنا دیا جائے گا. نہ حج کے ثواب جو نوافل ہے وہ تو آئیں گے ہی نہیں,
नफल हज जो है वो इसमें नहीं जाएगा, चूंकि वो सिर्फ सवाब के लिए होता है, उम्रे सिर्फ सवाब के लिए होते हैं, वहां जिम्मा कुछ नहीं होता है। यहां तो फराइज का बताया जा रहा है कि अगर उस आदमी ने चंद फर्जों को अदा किया, चंद को छोड़ दिया, तो उसके लिए वो कबूल नहीं होंगे, यहां तक के सब को बजा लाए, जितने फराइज हैं सब पर अमल करे। अस्सलात व ज़कात व सियाम व रमजान व हज्जुल बैत, रोजा नमाज है, ज़कात है, रमजान के रोजे, हज बैतुल्लाह है। अगर उनमें से चंद कर रहे हैं, चंद को छोड़ रहे हैं, तो जो आपने किया है वो भी आपके लिए सवाब का बाइस नहीं बनता, काबिल कबूल नहीं होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम वाजिबातों फराइज के ऊपर गहरी नजर रखें और कभी भी उसे न कज़ा होने दे, न उसे तर्क करें, न उसमें सुस्ती और काहिली आने दे, चूंकि उसका वबाल इतना बड़ा है कि हमारे आका ने इरशाद फरमाया कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन हबतल्लाहु अमला, कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसके अमल ही को अल्लाह ने हफ्त कर दिया, उसका अमल बेकार हो गया, उसका अमल हलाको बर्बाद हो गया। जिसको दूसरी हदीस में फरमाया कि मन तरक सलात मकतूबतन हत्ता तफूतहु मिन गैर उज़रिन फक़द हबत अमलू, बगैर उज़्र के छोड़ दिया तो उसका अमल सब का सब बेकार चला जाएगा। तो एक तरके सलात आपने क्या की कि जो कुछ आपने किया था उन सब को अल्लाह ने मुअल्लक बना दिया और आपके कबूल शुदा दफ्तर से उसको निकाल दिया गया। क्या ये कमज़ाब है कि हमने सारे अमाल किए थे, उसके पीछे कहीं वक्त लगा, कहीं हमने पैसे लगाए और कहां हमने कितनी कोशिशें की, वो सब का सब हमारा बेकार चला गया नमाज को छोड़ने की वजह से। तो हमारे वो भाई, हमारी वो बहनें जो सिर्फ नवाफिल की तरफ तवज्जो देती हैं, और मिलाद की महफिल छूटनी नहीं चाहिए, 11वीं की फातिहा तर्क नहीं होनी चाहिए, फला बुजुर्ग का उर्स से हमसे छूटना नहीं चाहिए, हम कहते हैं सारी चीजें अच्छी है, मुस्तहब्बात हैं, सवाब के बाइस है, कुर्बत की बाइस है, मगर पहले ये भी तो देखो कि ये तमाम आमाल हमारे लिए कुर्बत के बाइस कब बनेंगे? क्या उनके लिए कुछ शराइत है कि बगैर शर्त के वो कुर्बत है? तो फरमा गया फराइज़ व वाजिबात उन तमाम नफल आमाल के लिए शर्त के कायम मकाम होते हैं कि ये शर्त ना हो तो वो सब के सब बगैर मशरूत के बगैर के काबिल कबूल हो जाते हैं। इज़ा फातत शर्त फातल मशरूत, कि शर्त फौत होती है तो मशरूत भी फौत हो जाता है। तो दिगर आमाल की कबूलियत के अगर हम ख्वाह हैं और रहना चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि हमें इन फराइज़ व वाजिबात में कभी कमी नहीं करनी चाहिए और उसकी तकमील के साथ फिर दूसरे नवाफिल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत खूब अल्लामा साहब। ब्रेक ली कहा जा रही, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके जो चंद और सवाल आते हैं मैं अल्लामा निज़ामुद्दीन साहब की खिदमत में इंशाल्लाह पेश करूंगा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम फैज़ान शरिया। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, वेलकम बैक। आज का हमारा प्रोग्राम फैज़ान शरिया और आज का टॉपिक है नमाज न पढ़ने के हवाले से जो अज़ाब है, जो वजदें हैं माशाअल्लाह, उसके हवाले से हमारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बता रहे हैं। और माशाअल्लाह लास्ट मंडे को भी आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया था और आप लोगों ने यही फरमाइश की थी कि इसी तरह के प्रोग्राम आप लाया करें जिसमें लोगों की इस्लाह हो, जो अकायद की इस्लाह हो, दीन के हवाले से लोगों को मालूमात हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह के प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। और अभी मैं अल्लामा निज़ामुद्दीन साहब की तरफ चलूँगा और हमारे हाजी मोहम्मद सादिक साहब ने डार्लिंगटन से जला मसला सवाल किया था कि नमाज ज़ोहर असर जो है इसमें बाद दफ़ा कभी सुस्ती हो जाती है, लेट हो जाते हैं किसी काम की वजह से, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? इसमें उनका शरई उज़र या लेट हो जाना किसी बीमारी की वजह से या किसी काम की वजह से हो जाना, इसके बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? और दूसरा उनका दिन ये था कि जुम्मा के दिन लोग इन तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बात से हम सब गुजरे हैं कि जब खुतबे अरबी खुतबे का टाइम होता है ना जी, तो लोग मस्जिद में आते हैं और जैसे ही इमाम साहब ने सलाम फेरा सुनते भी नहीं, कुछ नहीं, वहीं से दौड़ पड़ते हैं। ऐसे लोगों का जुम्मा हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सवाल का जवाब तो ये मेरे ख्याल में वो अपॉइंटमेंट के हिसाब से पूछ रहे थे। ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि अगर मालूम है हमें कि आज हमारा अपॉइंटमेंट है और इस मुल्क में अपॉइंटमेंट ज़रा अहम होता है, फिर वक्त नहीं मिलता है, सही, तो पहले ज़माने में चूँकि ये मसला नहीं था इसलिए जमात छोड़ने के आज़ार में उन्होंने इसको शामिल नहीं किया, मगर किसी तहत इसको लाया जा सकता है। तो वो
ابتدائی وقت میں نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے، یعنی بگننگ ٹائم میں نماز پڑھ لے بجائے قضا ہونے کے. ہاں گھر سے پڑھ کے جائے. اور ایسا تو کوئی اپوائنٹمنٹ ہوگا کہ پورا نماز کا وقت گھیر لے, سمجھ رہے ہیں. اور یہاں ہسپتال میں بھی پھر نماز کا جگہ تو بنی ہوئی ہے, بالکل ہے, سمجھ رہے ہیں. اس لیے مجھے حج صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پہلے سے اگر معلوم ہو نا کہ اپوائنٹمنٹ ہے تب تو آدمی کی نماز نہیں ہو سکتی. اچانک کوئی ایسا حادثہ آ جائے تو اس میں کوئی مشکل ہو تو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, سمجھ رہے ہیں, کہ بلا قصد اگر اس طرح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. جی دوسرا سوال. ہاں جمعہ والا میں بتا رہا ہوں. جی دیکھیے جمعہ میں جو ہے نا, میں بھی امام نہیں تھا تو کبھی کبھی جمعہ میں لیٹ جاتا تھا کہ میری نیت دوسری تھی. کیونکہ بعض خطیب لوگ جب تقریر کرتے ہیں تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگی تقریر کرنے کا, پھر نہ بولو تو پریشانی, بولو تو پھر کہتے ہیں یہ فتنہ کرتا ہے, تو پھر گھر پہ کچھ پڑھ کے جاتے تھے. تو اگر اس طرح کی نیت ہے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے, لیکن جان بوجھ کر اگر بیٹھا رہا ہے تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جمعہ ہو جائے گا اگر وہ نماز کے اندر شامل ہو گیا ہے تو صحیح. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, بہت شکریہ. آصف بھائی ہمارے ساتھ لندن سے آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. جی پہلے تو آپ کا پروگرام بہت شاندار ہے, ماشاءاللہ, بہت معلومات ہیں اس سے ہمیں حاصل ہو رہی ہیں, اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے, آمین, اور آپ کے درجے بلند کرے دنیا اور آخرت میں, آمین آمین. جی میرا نام محمد عاصم ہے, اچھا محمد عاصم بھائی, ٹھیک ہے, خیر کوئی بات نہیں. بسم اللہ. اکثر یہی ہوتی ہے غلطی کے لوگ عاصف سمجھتے ہیں, چلیں وہ کوئی بات نہیں, عاصم ہے میرا نام. تو میری آپ کی خدمت پہلے تو میرا یہ عرض ہے جی کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں, اکثر میں نے دیکھا ہے. تو جب ہم ماننے والے ہیں اللہ اور رسول کے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمام صحابہ اکرام نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں پائی گئی جہاں آپ نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھی ہوں. اور جتنے ہمارے امام ہوئے, امام ابو حنیفہ, امام ابو مالک, امام ابو شافعی اور حنبل, اور تمام جو تھے وہ ایک ہی دوسرے کے شاگرد تھے. اور ان کی مطلب یہ کہ اختلافات تو ہوتے ہیں. میرا تو ہمارے تو خاندان میں اگر 4 بہن بھائی ہیں تو اختلاف آئے, لیکن ماں باپ تو ہمارے وہی ہیں نا, وہ تو مانتا ہر بہن بھائی کہ ہمارے ماں باپ ہیں, تو کہنا ماننا چاہیے ان کا ماں باپ کا. اختلافات بہن بھائیوں میں جو بھی ہوں تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا, پیار محبت بڑھے گا. اور ہم تو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ہمارے صحابہ اکرام کو برا کہیں یا کوئی دعوے کریں نبوت کے, ہم ان کی پیچھے نماز نہیں پڑھتے. لیکن ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ بیٹے جاؤ ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھو. ہمارے ماں باپ نے ہمیشہ تلقین کی, پیار محبت بڑھے گا, جہاں جاؤ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح نماز پڑھو. اختلاف نہیں کرو, ان کو اختلاف مت کرو, لڑائی جھگڑا پیدا مت کرو, فساد نہیں کرو, بلکہ ان کی پیچھے اسی طرح نماز پڑھو جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلو سوال. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عاصم بھائی اس پر بات کرتے ہیں کہ بھئی ہر پیچھے کی نماز پڑھ لو, اور جیسے وہ پڑھ رہے ہیں ایسی تم بھی نماز پڑھنا شروع کر دو. جی علامہ بھائی صاحب دونوں اس پہ کمنٹس کریں. میں پہلے جواب دے دوں. ارشاد. جیسے انہوں نے کچھ حوالے دیے کہ حضرت عمر نے حضرت عثمان کے پیچھے پڑھی. دیکھیے ان کو, میرے بھائی کو معلوم ہونا چاہیے کہ امامت کی شرائط ہے. عقیدہ تو ہم ابھی وہ رکھتے ہیں. جی جی. فسق سمجھ رہے ہیں, ٹھیک, فسق ہو, بالکل داڑھی منڈا ہو تو اس کو منع کیا ہے علماء نے کہ وہ امام نہیں بن سکتا. اعلانیہ گناہ کرتا ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. تو پھر جس کے عقیدے ہی میں خرابی ہو, صرف یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں صحابہ کا گستاخ, تو جو رسول اللہ کا گستاخ ہو تو پھر اس کا کیا الزام ہوگا. میرے بھائی کو شاید پتہ نہیں ہے کہ بھائی ہم کس کے پیچھے نہیں پڑھتے. معذرت کے ساتھ علماء دیوبند کے فتاوی میں یہ لکھا ہے کہ جو یہ شعر پڑھے, امداد کن از رنج و غم آزاد کن, وہ کہتے ہیں کہ ایسے کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر ان سے پوچھو نا کہ اس شعر پڑھنے والے کے پیچھے نماز کیوں مکروہ تحریمی ہے. تو اگر ہم ان کی بعض عبارتوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے نماز کو منع کریں تو ہم پر اعتراض کیوں ہے. کون کہتا ہے کہ امام اعظم نے کہا کہ سب کے پیچھے پڑھو؟ نہیں. فقہ حنفی کی کتاب فتح القدیر اٹھاؤ, اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو بدعتی ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو ہے نماز مکروہ ہے, اور بعض جن کی کفر لزومی ہو ان کے پیچھے تو ہوتی ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ غلط ان کے ذہن میں بات آ گئی ہے. نماز کے لیے باہر امام ہونا چاہیے, وہ امام بھی باشرط جس کا عقیدہ بھی درست ہو, عمل بھی درست ہو. جی علامہ صاحب. جی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, نماز تو بہت بڑی چیز ہے کہ وہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے
صرف ایک دوسرے کے ساتھ میں موالات جو ہے حضور پاک نے بد عقیدہ لوگوں سے اور بدعتیوں سے اس سے بھی منع کیا ہے کہ لا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم. اس طریقے سے حضور پاک نے ہر چیز سے منع فرما دیا. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نکاح ان تمام چیزوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اور اسی طریقے سے اعتصام بالسنہ میں مشکات میں حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو اپنی قوم کا امام بنتا تھا اور اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا. اسے پتہ نہیں تھا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سبحان اللہ تو چلا گیا تھا. تو حضور پاک نے فرما کہ اس آدمی کو جو قوم کا امام بنتا ہے آج کے بعد اسے قوم کا امام نہ بنانا. اس نے اللہ اور رسول کو اذیت دی ہے, صرف قبلہ کا ادب نہیں ہے. تو فرما گیا کہ اس نے اللہ اور رسول کو اذیت دی ہے. جب وہ نماز کا وقت ہوا وہ آدمی مصلی پہ جا رہا تھا تو لوگوں نے اسے روک دیا کہ رک جاؤ, تم مصلی پہ نہیں جا سکتے ہو. کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم جب جا رہے تھے تو تم نے قبلے کا ادب نہیں کیا, قبلے کی طرف تھوک دیا ہے. اس لیے حضور پاک نے منع فرما دیا ہے کہ ایسا آدمی, چونکہ وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا, وہاں آداب کو بھی ملحوظ رکھا جاتا تا, تو فرما کہ سبھی با ادب ہیں تو ان با ادب کا امام بے ادب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو منع فرما دیا کہ ہر با ادب کا امام با ادب ہی رہے گا, بے ادب امام کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اتنی سی گستاخی پر حضور نے اس کو امامت سے معطل کر دیا. میں آپ سے کہتا ہوں یہ تو حدیث ہے نا, اور یہ تو یعنی کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا سب سے حضور نے ہم لوگوں کو منع فرما دیا. اس کے علاوہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دیکھو بھئی, کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام گئے تھے, یزید پر فتوے کفر کے بعد میں آئے ہیں. جس وقت اس کے اوپر جو ابھی قوم کے ساتھ میں ایک آپ کا ایک ظاہری جو جنگ و جدال تھا وہ تو صرف مذہب کی بنیاد پہ تھا کہ بھئی وہ اصول کے پابند نہیں ہیں, وہ ترک صلاۃ کرتے ہیں, شراب وغیرہ پی لیتے ہیں, اور بہت سارے جو حضور پاک کی موقدات سنتیں اس پر ان کا عمل نہیں ہے. تو حضرت امام حسین نے ان کے خلاف یعنی علم بغاوت بلند کیا نا, یہ بتانے کے لیے بھائی اعلاء کلمت اللہ کے لیے یہ کام ہم کر کے رہیں گے. تو ایسی صورت میں جب کربلا کے میدان میں گئے تو کیا امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ 22,000 کا لشکر ادھر ہے اور ادھر ہمارے ساتھ تو صرف 72 نفوس ہیں, تو ہم یہاں نماز پڑھیں, اس سے بہتر کہ 22 کے ساتھ میں ہو جاؤ؟ نہیں پڑھی آپ نے. 72 کی جماعت الگ ہوئی, 72 کی اذان الگ ہوئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اہل حق ہیں انہوں نے خود اپنے عمل سے ہمیں بتایا ہے کربلا میں جا کر کے کہ رسول پاک کے مشن کو جنہوں نے اٹھایا تھا, جس کا بیڑا, جس یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو میدان میں آئے تھے, انہوں نے تو اپنے عمل سے بتا دیا کہ جو آدمی دین پہ چلتا ہے اس کے تو ہم پیچھے نماز پڑھ لیں گے, لیکن جو دین کے آداب کو اگر ترک کرتا ہے تو ہمارے حضور نے ہمیں فرمایا کہ ہم اس کے امام نہیں بنائیں گے, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. تو ہم تو وہی کام کر رہے جو امام حسین نے کہا. ماشاءاللہ. یونس بھائی ہیں پیٹر برو سے, جو آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب. جی مولانا یونس صاحب, علامہ مصباحی صاحب, آپ قاری صاحب آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ کا جا رہا ہے جی. تو کافی ماشاءاللہ معلومات بھی ہے. تو نماز کے متعلق ماشاءاللہ یہ آج کافی عرصے کے بعد یہ ایک پروگرام ہوا ہے. جی پچھلے لاسٹ منڈے کو بھی ہم نے کیا تھا. جی 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 بس وہ میں مس کر گیا. اچھا وہ مس کر دیا, ٹھیک ہے. ہاں جی, تو اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دیں. آمین. اب اس کے علاوہ اگر ایک ایجوکیشن کے اوپر بھی اگر آپ ایک پروگرام رکھ لیں. بالکل جناب. کہ یہاں یعنی اسلامک اسکول کے اور مدرسوں کی نظام تعلیم وغیرہ, یہ بھی بہت ضروری ہے. چونکہ ہمارے یونس بھائی میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی بریک کے دوران ہم اسی چیز پہ بات کر رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو یہاں ہم نے بڑی بڑی خوبصورت مساجد بنا لی, لیکن مساجد کے ساتھ کاش ہم کوئی اسلامی ادارے بھی بنا دیتے, بچوں کے لیے اسکول بنا دیتے, بچوں کے لیے اسلامک لائبریریاں بنا دیتے. لاکھوں ملین پاؤنڈ لیکن ہم نے مسجد صرف جمعہ کے لیے اور عیدین کی نماز کی سہولت کے لیے لاکھوں پاؤنڈ لگا دیے, لیکن جو اصل مقصد ہے نوجوان نسل کو, بچوں کو دین کی طرف لانے کے جو مراکز ہونے چاہیے وہ ہم سے نہیں بن سکے.
قاری صاحب قطع کلامی معاف کرنا، میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان کے لیے اور دنیا جہاں کے لیے بیٹھ کے چندہ کرتے ہیں، یہ وہ ہم اپنے یہاں بیٹھ کے کیوں ہم نے ایجوکیشن کے بارے میں نہیں سوچا، یا مدرسے کے بارے میں، یا مسجد کے، یعنی یہ خاص کر اس کے اوپر ہم نے کبھی کیوں کوئی توجہ نہیں دی کہ اس سلسلے پہ کوئی کام ہونا چاہیے. بزرگان دین کے اوپر پروگرام ہو رہے ہیں، فلاں کے اوپر پہ ہو رہے ہیں، 11ویں پہ ہو رہے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے یعنی یہ جو بنیادی خاص جو ایک ہمارے بچوں کا جو یعنی سب سے ایک بہت بڑا اہم یہ ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، لگے ہوئے ہیں سارے اپنے اس کے اندر میں. ٹھیک ہے یونس بھائی، ابھی ٹائم بھی ہمارے پاس بڑا شارٹ ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو شامل کریں گے، ضرور آپ کال کیجئے گا. اور ابھی انشاءاللہ آنے والا جو ہمارے تو پروگرام ہوں گے، ہم چاہیں گے کہ علم کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک خوبصورت پروگرام یہاں پہ ہم کریں گے، تاکہ ہمارے لوگوں کو جو علم، ہماری جو وراثت ہے دین کی، اس پر لوگوں کو اس طرف اویئرنس جو ہے وہ دی جائے کہ وہ جہاں ہماری مساجد میں لاکھوں پاؤنڈ پڑے ہیں لیکن ہم نے کوالیفائڈ ٹیچر نہیں رکھنے، لاکھوں پاؤنڈ سال کے بعد شو کرنے ہیں جس کمیٹی نے بڑا پیسہ بچایا جی، بڑا پیسہ بچایا جناب، وہ کیسے بچایا ہے وہ بھی ایک بڑی عجیب داستان ہے، وہ ہم ابھی بیان نہیں کریں گے. لہذا لاکھوں پاؤنڈ جو اکاؤنٹوں میں رکھیں اللہ کے بندو، وہ کام میں خرچ ہو، بچوں پہ خرچ ہو، بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو، اچھے اچھے اساتذہ لاؤ اور تربیتی کورس بچوں کے رکھو، وہاں پہ اسلامک لائبریریاں آپ لوگ بنائیں. یہ تو پھر آپ کے لاکھوں پاؤنڈ کا کوئی فائدہ ہوگا. اگر وہ ایسے پڑھے رہے جناب فلاں چودھری صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے جناب اس سال جناب 5 لاکھ جمع کر لیا، فلاں نے 10 لاکھ جمع کر لیا، اور اس میں عجیب بات علماء کی ہم نے سٹوریاں سنی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ایک نماز نہیں پڑھائی تو میری نماز کے پیسے کاٹ لی. اس طرح اگر آپ نے بیلنس جمع کیے ہیں تو پھر ایسے بیلنس جو ہے وہ آپ کو ہی مبارک ہوں. بہرحال یونس بھائی آپ کی اس ماشاءاللہ بات کا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے کسی بھی فضان شریعہ کے پروگرام میں ایک خوبصورت پروگرام انشاءاللہ ہم اس پر کریں گے. یو کے میں جو علم کی بہت ہی کمی محسوس کی جا رہی ہے اور کہت و رجال کا دور پیدا ہو رہا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بہت جلدی ایک خوبصورت پروگرام کریں گے. تو علامہ صاحب بڑا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ صحابی رسول ہو کر اگر وہ کعبۃ شریف کی طرف جو ہے اگر اس نے تھوک دیا تو حضور نے مصلی امامت سے ہٹا دیا. تو جس کا دل ہی ناپاک ہو، جس کا پورا جسم گستاخی سے بھرا ہو، اس ہمارے بھائی نے کہا کہ صحابہ کے گستاخ ہیں، جو دوسرے بندے تھے ان کو آپ نے ذکر نہیں کیا کہ ان کی کتابیں تو ان سے بھی زیادہ بھری پڑی ہیں. جو یہ کہے جی کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی آ رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کم گستاخی ہے. یا استغفر اللہ، حضور کو جو حضور کا علم ہے اس کو شیطان سے بھی کم کہنا، ایسے بندے کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیں گے میرے بھائی. اس لیے آپ اپنے عقیدے وہ تو نہیں، یہ سوال تو ہمارے عبداللہ بھائی نے کیا نا، اس پر ہم بات کریں گے کہ اگر شافعی مالکی، میری بات سنت ہے آپ ان کو بتائیں، اگر مالکی شافعی بد عقیدہ نہیں تو پھر اس کے نماز پیچھے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ مالکی شافعی حنبلی ہم بھائی ہیں، فروعی اختلاف ہے، عقیدہ اگر درست ہے تو ان کے پیچھے ہم نے کہا نہیں کہ وہ ہمارے بھائی سنی نہیں ہیں، ہم صرف ان کی بات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. جی حنفی شافعی مالکی یہ ہمارے بھائی ہیں اگر عقیدہ ایک ہے تو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں جو چیز مثلا شافعی کے نزدیک یہ کہ خون نکلنے سے وضو جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہمارے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر ان کا امام خون نکلنے پر وضو نہ کرے تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی. یہ ایک مسئلے کی بات ہے، عقیدے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں ہم، لیکن وہ اگر ہمارے بھی لحاظ کر رہا ہے تو پھر ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کوئی حرج نہیں ہے اگر سننی ہے تو. جی علامہ صاحب. جی ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنیۃ الطالبین میں کچھ حنفیوں کو یہ گمراہ بددین قرار دیا ہے. اس وجہ سے کہ یہ نہیں کہ بھئی تقلید کوئی کرنے والا صحیح ہے، تقلید کرنا یہ پہلے سے چلا آیا ہے، ایک واجب حکم ہے اور اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے. ہمارے غوث پاک نے اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے تقلید کی ہے. وہ خود حنبلی ہے، ہم ان کو اپنے مشرب کا امام مان کے چل رہے ہیں، ان کو ہمارے مشرب کا امام مانتے ہیں، وہ حنبلی ہے. تو اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ احناف میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے بد عقیدگی اپنائی، تو وہ فرماتے ہیں اہل سنت سے ان کا تعلق نہیں ہے. تو یہ لوگ ابھی کیا لے کے چلتے ہیں؟ صرف
تقلید اپنی جگہ پر یعنی صحیح ہے، اور تقلید کرنے والوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے، لیکن ہر تقلید کرنے والا اہل سنت ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے عقائد و نظریات ضروری ہیں، عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاروں امام کے ماننے والے عقائد و نظریات میں ایک ہی ہیں، اہل سنت ہے۔ ہاں اگر اہل سنت میں انحراف کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ بدعتی ہیں، تو پھر وہ چاہے کسی بھی ہمارے مسلک پہ آ کے نماز پڑھائے گا پھر بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جی اب بڑی خوبصورت وضاحت ہوگی۔ ہمارے مسلک میں جیسے ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اب اگر کوئی شافعی ہے اور اس نے ایک مشت داڑھی نہیں رکھی ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے علماء کی وجہ سے یعنی صرف عقیدے کی بنیاد نہیں، اس میں جو مسائل ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کے ہاں اگر خون نکل جائے تو وضو نہیں ہے، جی بالکل، ہمارے ہاں کہ وضو کیا جائے تو پھر اس بندے کے پیچھے ہماری نماز کیسے؟ بڑا پیارا آپ نے ماشاءاللہ جواب دیا۔ آصف بھائی ماشاءاللہ ہمیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ علماء میں شامل ہوئے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ سنی نہیں ہیں، الحمدللہ آپ پکے یقین سنی ہوں گے، لیکن جو آپ نے کہا نا کہ ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لینا، اس میں علماء نے عقیدے کو جو ہے وہ بھی بیان کیا ہے، لیکن جو مسائل ہیں۔ قاری صاحب ایک بات میں معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب قبلہ ہمارے بعض سنی علماء کہلانے والے، میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ کیا جی تمام مکاتب فکر، میں کہتا ہوں تم سنیت کے ٹھیکیدار نہیں ہو، اگر انہوں نے آئندہ ایسا کیا نا تو ان کے خلاف میں فتویٰ لاؤں گا۔ نوجوان نسل کو وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ وہ دراصل کیا ہے، بدعقیدہ سے پیسے لیتے ہیں اور سنیوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو مولوی ایسی بات کرے کہ تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کے چلو، اس کو آؤٹ کر دو، ورنہ ہماری نسلیں گمراہ ہو جائے گی۔ نہیں ان کو کیسے لے کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ غوث پاک نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ غنیت طالب اپنے سامنے ہے، یہ ہمارے مسلک کے سب سے بڑے امام ہیں، مشرق کے بھی امام ہیں ہمارے، اور انہوں نے پورا چیپٹر قائم کیا ہے کہ بھئی یہ اہل سنت اہل حق ہے، اور اس کے علاوہ اتنے فرقے نکلے، ان تمام کے نام ذکر کیے، ان کے باطل عقائد کا ذکر کیا، اس کا رد کیا ہے، اور اس کے بعد میں کہا کہ صرف اہل سنت حق ہے اور یہی ناجی فرقہ ہے، اور باقی سب کے سب یہ جہنم۔ یہ غوث پاک نے پوری کتاب، انہوں نے نہیں کہا کہ سارے مکاتب فکر ہمارے نزدیک ایک ہے، اگر ہے تو پھر غوث پاک کا نام ہی کیوں لیتے ہو یار؟ تو یہ میں یہ غلط، غوث پاک نے غوث ہو کر یہ نہیں کہا۔ قاری صاحب میں تو یہی کہوں گا کہ غلام غوث ہو کر قرآن نے کیا سکھایا؟ جب ہم قرآن نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن کی تلاوت کرو تو پہلے شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ لے لو۔ یہ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ سبحان اللہ، اچھا پہلے بسم اللہ ہونا چاہیے نا، یہ تعوذ کیوں کہا؟ تعوذ پہلے ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو پہلے اس لیے کہا گیا کہ بھئی شیطان خدا کا باغی ہے، اللہ اکبر، جب تک اس باغی کو تم نکالو گے نہیں تو قرآن لے کر بھی ہدایت نہیں پا سکتے، اسے رکھ کے بھی ہدایت نہیں پا سکتے، اسے پڑھ کے بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ قرآن سے ہدایت لینی ہے تو پہلے شیطان کو الگ کرو پھر قرآن کو پکڑو۔ تو اللہ نے تو پہلے رد ہی کیا نا، پھر قرآن تک پہنچا، شیطان کو رد کرنے کا کہا گیا تو پھر شیطان کے چیلوں کی تو ان کی کیا اوقات ہے؟ اور قاری صاحب ایک بات میں کہوں گا، چاپلوسی کی عادت نہیں ہے، لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے بہت سے سنی چینل چل رہے ہیں نا، اس میں یہ عارف بھائی کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، میں باقی چیزوں کی تائید نہیں کرتا، لیکن ایک چیز کی تائید کرتا ہوں اس بندے کی کہ یہ کبھی بھی نہیں روکتے ہیں کہ بھائی تم فلاں غلط فرقے کا رد نہ کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا یہ کریڈٹ جاتا ہے ساتھ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ جو علماء حق یہاں پہ آ کے الحمدللہ حق کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اپنا کچھ بھی اختلاف صحیح، لیکن وہ بولنے والے کو جو حق کے دائرے میں بولا جاتا ہے وہ کبھی بھی روک نہیں، کہ بھئی چلو آپ نے جو بولا کتاب کے دائرے میں تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، ڈائریکٹ بھی کبھی نہیں کہتے کہ بھئی آپ ایسا کیوں۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ علماء یہاں ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ اہل حق ہے تو حق بن کے رہنا چاہیے، بھئی دنیا کو ساتھ میں لے کے کیا کریں گے؟ اللہ اور رسول کے ساتھ مل کر کے پوری دنیا مل جائے نا تو ٹھیک ہے۔ اگر اللہ اور رسول چھوٹ رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے بھئی ہم ان کو پکڑیں گے، پوری دنیا چھوٹ جائے تو الحمدللہ چھوڑ دیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے اللہ اور رسول یہ بنیاد ہے ہماری، یہ ہمارے ساتھ رہنے چاہیے، پھر پوری دنیا کو ہم ساتھ میں لے کے چلیں گے، یہ چھوٹیں گے تو کسی سے فیور نہیں کریں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ الحمدللہ علامہ صاحب آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ جو خصوصی ہمارا پروگرام حضرت نورانی بابا پر ہو رہا ہے اس میں بھی آپ تشریف لائیں گے، علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے، مفتی ایوب اشرفی صاحب ہوں گے، اور باقی بھی علماء کرام ثنا خان جو ہے انشاءاللہ کل حضور سید نورانی بابا رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کریں گے، اور
ہمارے عرب بھائی کے وہ پیر مرشد بھی تھے الحمدللہ، ان کے ساتھ تعلق ہے ان کا، تو کل انشاءاللہ ان پر پروگرام ہوگا۔ جتنے بھی حضرت نورانی بابا صاحب کے مریدین ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، کل ہمیں ضرور ان کے ساتھ انشاءاللہ بات کرنے کا موقع بھی ملے گا، اور امہ چینل کو آپ لوگ سارے یہ کریڈٹ دیں گے الحمدللہ کہ بزرگان دین کے عرس ہوں، صحابہ پاک کے دن ہوں، حضور کی عظمتوں کے رفتوں کے جھنڈے بلند کرنے کا کام اللہ پاک کسی چینل سے لے رہا ہے، اللہ لیتا رہے گا قیامت تک۔ یہ انشاءاللہ جو پودا لگا ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس کو جاری و ساری رکھے۔ اپنے میزبان قاری محمد زمان قادری کو امہ چینل بلیک پن کے اسٹوڈیو سے اجازت دیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے 8 بجے کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ کل کا فرینڈ آف اللہ جو ہے اس کے 2 سیشن ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں ذکی بھائی، کل انشاءاللہ یہ 9 کی بجائے 8 بجے پروگرام ہوگا شروع، اور انشاءاللہ رات 12 بجے تک یہ پروگرام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ